السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال اٹھتا ہے کے ساتھ زبیر احمد اور معیز امجد حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں جو بھی مہمان شریک ہوتے ہیں ان سے ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شریک ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ شریک ہیں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بانی ہیں تنظیم اسلامی کے اور صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دو تنظیمیں ہیں، تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن، میں چاہوں گا ذرا اس کا تعارف پہلے مختصراً اگر آپ بتا دیں۔ اصل میں نے جب اپنی بنیاد پر ایک اسلامی تحریک کے آغاز کا فیصلہ کیا، یہ ہے 1965 کا معاملہ، اب اس سے پہلے کی تاریخ اس کے علاوہ ہو جائے گی، تو پیش نظر یہ تھا کہ اقامت دین جسے ہم کہتے تھے یا آج ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا یا اسلامی انقلاب، اس کے ضمن میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ حقیقی ایمان دلوں میں پیدا کیا جائے۔ ہماری اسلامی تحریکیں جو ناکام ہو رہی ہیں، جس کے اندر کے خلوص اور اخلاص کی کمی نہیں ہے، اصل سبب یہ ہے کہ ہم یہ غلط فرض کر بیٹھتے ہیں کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، حالانکہ اسلام اور ایمان ایک بہت مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام ہمیں وراثتاً بھی مل جاتا ہے لیکن ایمان نہیں ملتا، اور اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ایمان، یقین والا ایمان، دل والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان موجود نہیں رہا ہے۔ تو میں نے جو کام شروع کیا وہ تھا حلقہ ہائے مطالعہ قرآن کا، میں نے آغاز کیا لاہور میں۔ یہ میچور ہوا ہے 1972 میں، جب میرا ایک حلقہ پیدا ہو گیا، آرگنائزڈ ہو گیا، آرگنائز ہوا۔ اس حلقے کو پھر میں نے آرگنائز کیا ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور۔ دعوتی کام تو یہ ہو گیا، پھر تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ تنظیم اسلامی کے بعد پھر اب ظاہر بات ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک جماعت ضروری ہے۔ یہ تو ایک ایسوسیشن تھی نا، اس میں تو صرف یہ کہ اس کو آپ جماعت نہیں کہتے۔ وہ جماعت جو ہے، چونکہ میرا ماضی تھا جماعت اسلامی کا، جس کا اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ جماعت جو ہے پھر میں نے قائم کی ہے تنظیم اسلامی، یہ 1975 میں۔ یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت، تاکہ وہ انقلابی جدوجہد کے لیے افراد مہیا کر سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو اقامت دین ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا، اقامت دین کی جدوجہد، اس اقامت دین کو ذرا واضح کریں گے آپ؟ یہ قرآن مجید میں سورہ شورا کی لفظ ہے، اس میں یہ لفظ آیا آیت کے اندر، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی کہ ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جس کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو اس دین کو۔ تو دین کو قائم کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، جو آج جدید سینس کے اندر مذہب جو ہے وہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے انسان کا، اس میں صرف عقائد، کچھ جو ہے ریچولز، کچھ عبادات، موڈز آف ورشپ، کچھ جو ہے کریڈ ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی نہیں ہے، حدیث بھی جہاں تک میں جانتا ہوں لفظ مذہب نہیں آیا ہے۔ دین کہتے ہیں نظام کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دعوت، ان کا ٹارگٹ یا ان کا مشن دعوت پھیلانا تھا، اور اس کے نتیجے میں ریاست قائم ہو گئی، یا ان کا مقصد ہی اصل میں ریاست کو قائم کرنا تھا تاکہ اسلامی نظام برقرار ہو سکے؟ مقصد میں شامل تھا کہ چاہے لفظ ریاست کہیں استعمال نہیں ہوا۔ آپ کے لیے 3 آیتیں بڑی اہم، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ وہ کیا ہے؟ فانذر، آغاز کرو انذار سے، خبردار کرو لوگوں کو کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس کے لیے قیامت کا دن آنے والا ہے جبکہ تمہارا محاسبہ ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں سے دعوت شروع ہوتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی، لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی لمبی وابستگی رہی، آپ اس کے شروع کے ممبرز میں سے تھے، کیا چھوڑنے کی وجہ بنی؟ دیکھیے، میں شروع کے ممبرز میں سے ہرگز نہیں تھا۔ جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے 1941 میں، اور میں جماعت میں ایک ہمدرد کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں 1947 میں، پاکستان بننے کے بعد۔
اس سے پہلے میرا ہائی اسکول کا جو دور تھا اس میں میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ورکر تھا، ایکٹیو تھا. ویسے یہ کہ میرا مزاج لڑکپن سے آشکارا تھا، یعنی میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں شروع سے بچپن سے. لیکن یہ کہ اسی زمانے میں مولانا مودودی سے بھی متعارف ہو چکا تھا، اور اس سے بھی کہ انہیں تحریک پاکستان سے اختلاف ہو گیا ہے. اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک مسلم لیگ جو ہے قومی تحریک ہے، اس کی جد و جہد کامیاب ہو بھی گئی تو ایک قومی ریاست قائم ہوگی، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی تنظیم جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے. تو میں اس کے اندر وزن سمجھتا تھا. پاکستان بننے کے فوراً بعد مولانا کھڑے ہو گئے کہ اب چونکہ تم نے یہاں پہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا تو یہاں پہ دستور طے ہونا چاہیے، اسلام کا بنیادی دستور، مطالبہ نظام اسلام. وہ میرے دل کی پکار تھی، میں شامل ہو گیا. لیکن اس دوران میں نے جو سارا لٹریچر مولانا مودودی کا پڑھا تھا وہ تھا ایک ریولیوشنری، قومی کی بجائے انقلابی. ایک انقلابی جماعت، اس کے انہوں نے سٹیجز بھی بیان کیے تھے، اگرچہ ایک فائنل سٹیج میں ان میں کوئی کمی تھی، لیکن یہ کہ ایک ریولیوشنری پروسیس کو بیان کیا انہوں نے. اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، یہ 1940 کا ان کا مقالہ ہے جو اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا تھا. بہرحال اس کے مطابق میں نے سمجھا اور گاڑی آگے چلی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ 1951 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے صوبائی اسمبلی پنجاب کے. اس میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا. میں نے سمجھا کہ اب یہ ڈیویٹ کر گئے ہیں، یعنی وہ اس انقلابی جو مراحل تھا اس میں وہ شامل نہیں تھا. بالکل شامل نہیں تھا. اچھا وہ تو گویا کدھر ہے. میرے نزدیک انتخابات کے ذریعے سے نظام کبھی نہیں بدلا آج تک دنیا میں، نظام بدلتا ہے انقلاب کے ذریعے سے. تو میری بنیاد یہ تھی کہ جماعت تھی، اب یہ تین الفاظ نوٹ کر لیجئے، جماعت اصلاً تھی اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اب یہ بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. تو آپ نے پھر اس کے بعد تنظیم اسلامی اس کے بعد after 10 years وہاں کافی عرصے بعد اس کے بعد اصل میں اولاً پہلا مرحلہ یہ آیا کہ اس وقت اسی موضوع پر اسی نقطہ نظر سے بہت بڑے بڑے لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے. اس وقت کی مرکزی شورا کی آدھی سے زیادہ جو تھی تفریق، مولانا امین حسن اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالجبار غازی، عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد کراچی والے سب علیحدہ ہوئے. تو میں امید، اور میری عمر 24 برس تھی، 25 برس. وہ جو مقالہ میں نے لکھا تھا وہ 24 برس کی عمر میں لکھا ہے، وہ جو اب 250 صفحے کی کتاب کی شکل میں موجود ہے. بہرحال تو میں انتظار میں رہا کہ یہ حضرات کوشش کریں گے. کوششیں ہوئی بھی لیکن ناکام رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا سا میں انٹرپٹ کروں گا. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے ہم واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد. مولانا وحید الدین صاحب نے جب تعبیر کی غلطی لکھی تو اس میں مولانا مودودی صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا، اس پر ہمارے اسلاف میں کسی نے بھی اس رائے کی تائید نہیں. میں نے اصل میں اسی زمانے میں پھر اپنا ایک مقالہ لکھا تھا، اس میں ان کی کتاب تھی تعبیر کی غلطی. جی میں نے کہا تعبیر کی کوتاہی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب تنظیم اسلامی بنائی، آپ نے اپنے لٹریچر میں، اپنی مختلف تقریروں میں بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا کانسیپٹ دیا ہے، اس کے مراحل بیان کیے ہیں. میں ذرا چاہوں گا اگر مختصراً ان پہ بات کر لیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں. یعنی ایک تو ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ قائم کیسے ہو سکتی ہے. ان میں سے کون سے ایشو پر آپ چاہتے ہیں کہ کیسے قائم ہوگی؟ کیسے قائم؟ وہ میں نے اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخذ کیا ہے اس کا پروسیس، اور وہ میری ایک ضخیم کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. کیونکہ میرے نزدیک یہ انقلاب کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہے، کسی اور صرف ریفرمیشن کے ذریعے سے، محض تبلیغ کے ذریعے سے، محض وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، محض درس و تدریس نہیں ہوگی. میں کسی الیکشن انقلاب کا مطلب پھر خونی انقلاب ہوا. وہ خون بھی اس میں دینا پڑتا ہے لازماً، اس کے بغیر کبھی انقلاب دنیا میں نہیں آیا. کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو یعنی صرف دعوت سے نہیں ہوگا، خونی انقلاب ضروری ہے. خونی کا لفظ آپ اس میں لازمی شامل نہ کریں. اچھا.